محترم سامعین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت و رسالت کی جو عظیم ذمہ داری نبھائی، دعوت و تبلیغ کا پیارے نبی نے جو حق ادا کیا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا بھی بڑا کردار رہا۔ دیکھیے، دنیا کا ایک قانون ہے، دنیا کا ایک قاعدہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اسے سکون نہ ملے، بیوی سے سکون نہ ملے، بچوں سے سکون نہ ملے، خاندان سے سکون نہ ملے، گھر والوں سے سکون نہ ملے، قبیلے سے سکون نہ ملے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایسا شخص دنیا میں کوئی بھی بڑا کردار، بہتر رول نہیں ادا کر سکتا۔ دنیا میں بہتر رول ادا کرنے کے لیے، بڑا کردار ادا کرنے کے لیے فیملی سپورٹ ضروری ہوتا ہے۔ بیوی کا ساتھ، بچوں کا ساتھ، گھر والوں کا ساتھ، خاندان کا ساتھ، قبیلے کا ساتھ، یہ بڑی ضروری چیز ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کہ آپ کے اپنے خاندان والے نہ صرف یہ کہ جب وہ مسلمان ہوئے، بلکہ ان میں بعض تو ایسے ہیں کہ حالت کفر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے۔ انہی میں چچا عباس کے کردار کو ہرگز نہ بھولیے گا۔ ابھی اسلام نہیں لائے، لیکن ان کی چاہت، ان کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت عمدہ تھی۔ اسی طرح جب مکے میں شیب ابی طالب کا جب حصار ہوا، مکے میں مسلمانوں کا سماجی بائیکاٹ ہوا، تو اس بائیکاٹ میں جہاں مکے والوں نے تمام صحابہ کو شامل کیا تھا، تو وہیں بنو ہاشم کے بعض کافروں کو بھی شامل کیا تھا، اس لیے کہ وہ تھے تو کافر، مگر ان کی ہمدردیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، ان کا تعاون، ان کی مدد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ اس لیے مکے والوں نے جہاں تمام صحابہ کو شامل کیا، تو وہیں بنو ہاشم کے بعض کافروں کو بھی شامل کیا تھا۔ بتانا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت و رسالت کی جو عظیم ذمہ داری نبھائی، دعوت و تبلیغ کا پیارے نبی نے جو حق ادا کیا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اہل بیت کا بڑا تعاون حاصل رہا۔ اور حدیث بھی کہتی ہے، ما بعث اللہ نبیا قط الا فی منعۃ من قومہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی نبی کو بھیجا تو اس نبی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے خاندان میں سے، اس کے قبیلے میں سے انصار اور مددگار کھڑے کر دیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں خصوصی مقام و مرتبہ عطا کیا۔ آئیے کچھ حدیث کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں۔ ویسے اہل بیت کے فضائل بہت ہیں، ان کے مناقب بہت ہیں، کچھ بنیادی باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تقریباً آخری ایام چل رہے تھے۔ مکے اور مدینے کے درمیان خم نامی ایک کنواں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر تقریر فرمائی تھی اور صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، لوگو انما انا بشر، میں ایک انسان ہوں، میں ایک بشر ہوں، میری بھی ایک عمر ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس دنیا سے رخصتی کا میرا وقت قریب آ چکا ہے۔ لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کا خاص طور سے خیال رکھنا۔ پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہی، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ اب کتاب اللہ میں حدیث کا مفہوم بھی آ گیا، سنت کا مفہوم بھی آ گیا، کیونکہ قرآن مجید کی بہت سی ایسی آیتیں ہیں جو حدیث رسول کی عظمت بتاتی ہیں، اطاعت رسول کی عظمت بتاتی ہیں۔ تو پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہی، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ اور دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمائی، وَأَهْلُ بَيْتِي، میرے اہل بیت، میرے گھر والے، میرے خاندان والے، میری اولاد، میری ذریت، لوگوں میرے اس دنیا سے جانے کے بعد ان کا خاص طور سے خیال رکھنا، ان کے حقوق کا پاس رکھنا، ان کے حقوق کا لحاظ رکھنا، انہیں ستانا نہ۔ اور تین مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، لوگوں میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں میرے اہل بیت کے سلسلے میں، لوگوں میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں میرے اہل بیت کے سلسلے میں، لوگوں میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں میرے اہل بیت کے تعلق سے۔ اگر دوسرے الفاظ میں کہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے اپنے اہل بیت کے حقوق کا لحاظ رکھنے، پاس رکھنے کی تلقین کی، وصیت کی۔ اور ایک موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یبغضنا اہل البیت احد الا دخلہ النار، کہ جو بھی اہل بیت سے بغض رکھے گا، عداوت رکھے گا، دشمنی رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کر دے گا، جہنم کے آگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے داخل کر دے گا۔ اور دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کھلے دل کے ساتھ اہل بیت کی فضیلتوں کو تسلیم کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ سے اور تابعین سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، ارقبوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتی، لوگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا لحاظ رکھنا آپ کے اہل بیت کے سلسلے میں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نصیحت تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وصیت تھی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا معمول کیا تھا؟ سبحان اللہ، وہ کہا کرتے تھے، واللہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من اصل قرابتی، کہ اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں، آپ کی جو رشتہ داری ہے، مجھے اپنی نسبی رشتہ داری سے زیادہ عزیز ہے، اپنی نسبی رشتہ داری سے زیادہ پیاری ہے۔
محترم سامعین، جہاں آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی طور پر اہل بیت کی فضیلت بیان کی، تو وہیں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کی نام بنام بھی کچھ فضیلتیں بیان کی ہیں۔ آپ کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، جنہیں جبرائیل امین سلام کرتے ہیں، اور آپ کی پہلی اور وفادار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، جبرائیل امین پیارے نبی کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے اوپر سے آپ کی پہلی اور وفادار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سلام کرتا ہے۔ سوچو، جنہیں اللہ رب العالمین سلام کرے، جنہیں رب العالمین سلام کرے، جب یہ اللہ رب العالمین کے پاس جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نبی کی بیویوں کو کیا مقام و مرتبہ عطا کرے گا۔ یہ ہے اہل بیت کے فضائل، یہ ہے اہل بیت کے مناقب۔ اور پیارے نبی کے چچا عباس، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ یہ میرے چچا میرے والد کی طرح ہیں، میرے چچا میرے والد کی مانند ہیں۔ اور یہی حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہ جن کے تعلق سے پیارے نبی نے دعا کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ الکتاب، اے اللہ تبارک و تعالی میرے عباس کو تو دین کی فقاہت دے دے، دین کی پوری سمجھ دے دے، دین کا علم دے دے، قرآن کی تفسیر دے دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی دعا کا نتیجہ تھا کہ 40 سال تک صحابہ اور تابعین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے قرآن کی تفسیر سیکھا کرتے تھے۔ اور پیارے نبی کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، جعفر طیار رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر کو طیار کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیے، طیر جو ہے عربی میں پرندے کو کہتے ہیں، اور طائر کہتے ہیں اڑنے والے کو، اور طیار یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ حضرت جعفر کو طیار کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیے، جب غزوہ مؤتہ ہونے لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سپہ سالاروں کو مقرر کیا، تو وہیں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو بھی ایک سپہ سالار مقرر کیا، اور ان کے ہاتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دے کر کہا، جاؤ رومیوں کے خلاف جنگ کرو، میدان میں نکل جاؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جھنڈا تھامتے ہوئے میدان میں نکل گئے، ان کے بازو میں جھنڈا تھا، علم تھا، ظالموں نے حملہ کیا، بازو کاٹ ڈالا۔ اب وہ جھنڈا، وہ علم حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اپنے دوسرے بازو میں تھام لیا، ظالموں نے حملہ کیا، دوسرا بازو بھی کاٹ ڈالا۔ اب وہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے وہ جھنڈا اپنے گردن سے تھامے ہوئے تھے، ظالموں نے حملہ کیا، پورا شہید کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے خبر دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ابا جان کے منتظر ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ابا جان کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کو گلے لگایا، پیار کیا، کہا کہ آپ جو ہے آپ کے ابا جان نہیں آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ حضرت جعفر کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے، انہیں شہید کر دیا گیا، اور ان دو بازوؤں کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ان کے لیے 2 پر لگا دیے ہیں۔ اب وہ پوری جنت میں اڑ رہے ہیں، نعمتوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ یہیں سے حضرت جعفر کا نام طیار کر پڑ گیا، یہیں سے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو جعفر طیار رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے۔ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لقتے جگر آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، پیارے نبی فرماتے ہیں سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنتی خواتین کی سردار ہیں میری بیٹی فاطمہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر لگاؤ تھا، اس قدر چاہت تھی، اس قدر محبت تھی، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ فاطمہ یہ میرے وجود کا حصہ ہے، فاطمہ یہ میرے وجود کا حصہ ہے، فاطمہ کا غم میرا غم، فاطمہ کی تکلیف میری تکلیف، فاطمہ کا رنج میرا رنج، جو بات فاطمہ کو تکلیف پہنچائے وہ بات مجھے تکلیف پہنچاتی، جو کام فاطمہ کو تکلیف پہنچائے وہ کام مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ اور یہی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے 2 بیٹے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، جن کے تعلق سے پیارے نبی فرماتے ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں میرے دونوں نواسے۔ سبحان اللہ، بیٹی جنتی خواتین کے سردار تو نواسے جنتی نوجوانوں کے سردار۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے خطاب کرتے ہوئے پیارے نبی فرماتے ہیں علی لا یبغضک الا منافق ولا یحبک الا مؤمن، علی تم سے بغض رکھنے والا، تم سے عداوت رکھنے والا، تم سے دشمنی رکھنے والا منافق ہے، اور تم سے محبت کرنے والا مؤمن ہے۔ میرے بھائیوں، آج بھی اگر کوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اپنے دل کے اندر گرد و غبار رکھتا ہے، ایسے شخص کو اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے، اپنے نفس کا تزکیہ کر لینا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں ایسے شخص کے دل کے اندر نفاق چھپا ہوا ہے۔ اور ایک مرتبہ تقریر کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، خطبہ دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ممبر پر چڑھے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے دونوں نواسے سامنے سے دوڑے چلے آ رہے ہیں، لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے، گرتے ہوئے، لڑکتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا آپ سے رہا نہیں گیا، آپ ممبر سے اتر گئے، اپنے دونوں نواسوں کو اٹھا لیا، اٹھا کر واپس ممبر پر چڑھ گئے، اور لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا لوگوں جب میں نے اپنے دونوں نواسوں کو دیکھا کہ وہ میری طرف لڑتے ہوئے جو ہے گرتے ہوئے لڑکتے ہوئے سر کو جوڑا زیب تن کیے ہوئے میری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں، مجھ سے رہا نہیں گیا، میں اٹھ گیا اور اپنے دونوں نواسوں کو جو ہے اٹھا لیا، واپس سے ممبر پر چڑھ گیا۔
پھر پیارے نبی نے کہا سچ کہا اللہ تعالیٰ نے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے اموال تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اور ایک موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اٹھا لیا اور اٹھا کر کہنے لگے ان بنی ھذا سید وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ طَائِفَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے سے دو لڑتی ہوئی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشین گوئی تھی، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ملنے والی فضیلت کی طرف اشارہ بھی تھا، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ملنے والی خلافت کی طرف اشارہ بھی تھا، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلافت پانے کے بعد جو ایثار و قربانی کا ثبوت دینے والے تھے اس ایثار و قربانی کے ثبوت کی طرف اشارہ بھی تھا۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ ان بنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ طَائِفَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ اور میرے اس بیٹے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دو لڑتی ہوئی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اور پیارے نبی کی یہ پیشین گوئی سن 41 ہجری میں یوں پوری ہوئی کہ پوری امت دو گروہوں میں بٹی ہوئی، پوری امت دو طبقوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک طبقہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا چاہنے والا، ایک طبقہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا چاہنے والا۔ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ امت کے اس انتشار کو دور کرنے کے لیے ان کی صرف ایک قربانی کی ضرورت ہے، امت کے اس انتشار کو جو ہے دور کرنے کے لیے، ہٹانے کے لیے ان کی صرف ایک قربانی کی ضرورت ہے کہ اگر وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو جائیں، امت پھر سے ایک ہو جائے گی، امت پھر ایک جھنڈے تلے جمع ہو جائے گی۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے قربانی دی، اثار و قربانی کا ثبوت پیش کیا، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئی، امت پھر سے ایک ہو گئی، پھر ایک جھنڈے تلے جمع ہو گئی، پھر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو گئی۔ اسی لیے یاد رکھو سن 41 ہجری کو تاریخ میں عام الجمع کہا جاتا ہے، جمعیت کا سال کہا جاتا ہے، اور یہ نتیجہ تھا نواز رسول حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی اثار و قربانی کا۔ سبحان اللہ۔ It's Al Fajr Educational Foundation presentations.